تو جب یہ ہمسائے کے حقوق کی باری آتی ہے اس وقت ہم مسلمان کہاں گئے ہوتے ہیں؟ درس قرآن گر تم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہاں اسلام کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پھر ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہماری مسلمان ہونے پر کوئی شک کرتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان۔ لوگ ہمسائے کو جب تک دبا نہ لیں، اس کو اپنی پاور نہ دکھا لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ، ہمیں تو سکون نہیں آتا۔ جو کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا پیٹ کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کہ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج کل تو یہاں پر معاشرے میں سارا کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلمان کہو۔ تم نے میرے دروازے کے آگے موٹر سائیکل کیوں پارک کر دی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فی النار، وہ دوزخ کے اندر جائے گی۔ کسی کے مہمان نے گاڑی آپ کے دروازے کے ساتھ پارک کر دی ہے، آپ لڑنے مرنے کو باہر نکل آتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کے قرآن کا جب درس چھوڑ دیا، پھر ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہماری مسلمان ہونے پر کوئی شک کرتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی گلوبل اسٹوڈیو۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، حقوق العباد۔ اس کا پہلا پہلو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی راہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو جب یہ ہمسائے کے حقوق کی باری آتی ہے اس وقت ہم مسلمان کہاں گئے ہوتے ہیں؟ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہر ایک ہمسایہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تم نے میرے دروازے کے آگے موٹر سائیکل کیوں پارک کر دی؟ تم نے اپنا سامان کیوں اتار لیا؟ تو کیا ہمارے اندر رواداری ختم ہو چکی ہے؟ یا اسلام کی اہمیت ختم ہو چکی ہے؟ یا ہم اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی ساری باتوں کا جواب ایک شعر میں دینا چاہوں گا۔ درس قرآن گر تم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو ہم نے اللہ کے قرآن کا جب درس چھوڑ دیا اور دین اسلام کا صحیح معنوں کے اندر جو پیغام ہے، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے، جب ہم نے اسے بلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، پھر ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہماری مسلمان ہونے پر کوئی شک کرتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان۔ تھے وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ آج حال یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہودی بھی شرماتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا پیٹ کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ ہمسائے تو دور کی بات ہے، سگے رشتوں کے اندر خون سفید ہو چکا ہے۔ ہر کسی کا حق مارنا، لوٹنا، ہر چیز کا غضب کرنا، کسی کا پیٹ چاک کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ مسلمان ہے۔ ہم صرف زبان سے ایک مسلمان رہ گئے ہیں، اقرار باللسانی، جبکہ تصدیق بالقلب، ہمارے دلوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ جیسے نبی کی پاک کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضور میں مومن ہوں، قالت الاعراب آمنا۔ آپ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلمان کہو۔ کیوں حضور؟ اس لیے کہ اسلام ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مومن بھی کہا لیکن کہا ساتھ پورے داخل ہو جاؤ، کہ صرف نام کے مسلمان نہ رہو۔ اس دور کے اندر صحابہ کو اگر تعلیمات اتنی زیادہ تھی تو آج کا مسلمان تو بالکل اس دین سے دور ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ جو پیغام ملا ہے مسائل کے حقوق کے حوالے سے، اس کو سماعت بھی کریں، سنیں، اس پہ عمل بھی کریں، دوستوں کو شیئر بھی کریں، اس کے بارے میں سوالات بھی کریں، تاکہ معاشرے کے اندر حقوق العباد کا پاس ہو، ہمسایوں کا خیال ہو، رواداری کا ماحول پیدا ہو، اخوت بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو، برداشت کا، جو عدم برداشت کی طرف معاشرہ جا رہا ہے یہ چیز ختم ہو۔ مفتی صاحب، حقوق العباد بڑا اہم حقوق ہیں۔ اس میں پڑوسی جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا نیبر ہے، دیوار کے ساتھ اس کی دیوار ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عورت کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، اس کی نمازیں بھی بڑی ہیں، اس کی عبادت بھی بڑی ہے، تقوی طہارت میں بڑی اعلیٰ ہے، لیکن اس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فی النار، وہ دوزخ کے اندر جائے گی۔ اسی کے برعکس دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا، حضور اس کی نمازیں، اس کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کی زبان سے دوسرے محفوظ تھے، اس کا ہمسایہ محفوظ تھا، تو نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جنت اور دوزخ کا دار و مدار، اس میں جانا بھی ہے تو وہ بھی ہمسائے کے حقوق کے اندر چیز ہے۔ اگر اس ہمسائے کے حقوق کا اچھی طرح سے خیال کرتا ہے تو اللہ پاک اسی ایک نیک عمل سے اس بندے کی بخش فرما دیتا۔ سننے میں ایک بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
تو ایک بندہ پیچھے سے اٹھتا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے اس کی شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص روزانہ دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو بلائیں، تو اس کو جب بلایا گیا تو اس نے وہ کھجور والا واقعہ آپ ذرا بیان کیجئے گا۔ جی بالکل، اس نے کہا اللہ کے نبی کھجور میرے ہمسائے کے گھر لگی ہے، لیکن اس کی شاخیں جو ہیں وہ میرے گھر کے اندر لٹک رہی ہے، اور میرا بچہ ہو سکتا ہے کہ جب دن چڑھے تو سب سے پہلے اٹھ کر وہ اس کی کھجوریں نہ اٹھا لے، تو لہٰذا میں اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمسائے کی چیز ہے میرا بچہ بغیر اجازت اسے نہ کھا لے، اس وجہ سے حضور جو اس کا ہوتا ہے اٹھا کر اس کے گھر پھینکتا ہوں، اپنے بچے کو دور رکھتا ہوں تاکہ اس کے حقوق کی پامالی نہ ہو سکے۔ تو یہ معیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر رہنے والے صحابہ کا، کہ ہمسائے کا اتنا خیال کرتے کہ اس کا اس چیز جو خود قدرتی طور پر گئی ہے اس کو بھی اس کی اجازت کے بغیر قبول نہ کرتے۔ آج کل تو یہاں پر معاشرے میں سارا کچھ الٹ ہو رہا ہے، لوگ ہمسائے کو جب تک دبا نہ لیں، اس کو اپنی پاور نہ دکھا لیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سکون نہیں آتا۔ بالکل جی، آج کل تو طاقت کا جو دار و مدار اسی بات پر ہے کہ آپ ہمسائے کو کتنی جلدی چپ کرواتے ہیں، کتنا اس پہ روب جلا سکتے ہیں، آپ کے سامنے ذرا آواز نہ نکالے، آپ کی طرف دیکھے گا تو آپ اس سے برا مناتے ہیں، کسی کی گاڑی کھڑی ہوگی اس پہ برا مناتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل ساتھ لگ گئی، کسی کا مہمان آیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں جب ایک آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کا نام ہی حقوق العباد ہے، صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو اپنے کوڑا اپنے شاپر اٹھا کر کسی کے دروازے پہ رات کو پھینک دیا، اور صبح نماز پڑھنے والے حاجی نمازی پکے جو لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے جاتے ہوئے کوڑا اٹھا کر ساتھ لے گئے شاپر، اور جاتے جاتے نماز اللہ کے گھر پڑھنے جا رہے ہیں کسی کے دروازے پہ رکھے، تو نہ یہ ایمان ہے جس اللہ کے نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس ایمان کو آپ نے کیا کیا؟ اپنی گندگی چھت سے اٹھا کر کسی کے دروازے پر پھینک دی۔ یہ معاشرہ اسی لیے ترقی نہیں کرتا۔ آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھیں، ان کے اندر ان کی صفائی کا معیار دیکھیں، صحیح معنوں میں اگر اسلام پہ چلنے والے تو پھر وہ لوگ ہیں۔ آپ تو پھر نام کے مسلمان ہوئے نا، کہ جب آپ نے اپنا کوڑا اٹھا کے کسی کے گلے پہ ڈال دیا، کسی کے گلی میں پھینک دیا، کسی کا گٹر بند کر دیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، تو یہ دنیا کے اندر انسان کسی کو دبا لے گا، کسی پہ روب طاری کر لے گا، کو بولے گا تو زور زبردستی کر لے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے بندہ جب حاضر ہوگا تو نہ اس کا کوئی عمل سے بھرا ہوگا، نہ نیکی سے بھرا ہوگا، وہ خالی اللہ کی بارگاہ میں فرمایا پھر اس سے حق لینے والے اس دن پہنچیں گے، حقوق العباد مانگنے والے، کسی کا قرض لیا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا رستہ روکا ہوگا، وہ سارے حقوق لینے آئیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس وہ بندہ ہوگا، غریب وہ بندہ ہوگا، حق والے حق لینے آئیں گے، اللہ پاک فرمائے کہ ان کے حق واپس کرو، وہ اپنی نیکیاں جو ہے ان کو دے کر اپنی جان چھڑائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب دوسروں کے گناہ اس کے پلے میں ڈالے جائیں گے۔ تو جب دنیا کے اندر انسان کسی زور زبردستی کرتا ہے، ہمسائے کا خیال نہیں کرتا، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو ایسا بندہ نہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہے، نہ اللہ کے نبی کی سیرت پر چلنے والا ہے، نہ دین نہ قرآن پہ چلنے والا۔ مفتی صاحب پر یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر ہمارا معاشرہ اور سمجھ جا رہا ہے، ساتھ والے ہمسائے کے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، دوسرا ہمسایہ آگے بول رہا ہے، کسی کے مہمان نے گاڑی آپ کے دروازے کے ساتھ پارک کر دی ہے، آپ لڑنے مرنے کو باہر نکل آتے ہیں، تو یہ معاشرہ کیسے اب چینج ہوگا؟ اس کی صلاح کیسے ہوگی؟ جی بالکل، اسی طرح کے اگر پروگرام ہوں، اسی طرح پہ معاشرتی جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، اگر ان پر بات کی جائے، ٹاک ہوں اس پہ۔ واقعہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک بندہ نمازی ہے، جی 5 وقت کا نمازی ہے، اور اللہ کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے، بالکل پر اس کا ہمسایہ اس سے انتہا کا تنگ ہے، اس کے رویے سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس کی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، وہ کسی کو اپنے دروازے کے آگے موٹر سائیکل نہیں پارک کرنے دے رہا، کسی کو اپنے دروازے کے آگے کھڑا نہیں ہونے دے رہا، یہ گلی کا مالک میں ہوں، یہ سڑک کا مالک میں ہوں۔ کس چیز کا غرور ہے انسان کو، جب کہ اس کو مرنے وقت یہ تھوڑی سی قبر کی 6 گز 3 گز کی جو زمین ہے یہ بھی بامشکل نصیب ہونی ہے، تو اس انسان کو کس چیز کا غرور ہے؟ تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں، اے ابن آدم تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کچھ اور ہے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے، اور پھر شاعر مشرق کے شعر پہ آپ نے مکمل کیا، بالکل بڑا خوبصورت آپ کا پیغام ہے۔ اگر نوجوان نسل اس پلیٹ فارم سے یہ بات سنے، پیغام سنے، تو یقیناً ہماری کوشش ہے، فرمایا ہر بندہ جو کوشش کرتا ہے اس کوشش کے ذریعے من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو ہمارا پیغام بھی یہ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ جس طرح آپ نے پیغام دیا، میں نے کوشش کی کہ لوگ اسے سنیں،
100 نہیں تو کوئی 1 2 ہی صحیح ہو جائے، محلے میں 10 نہیں تو ایک بندہ ہی صحیح ہو جائے، اور جو اپنا پرنالہ پانی کا اٹھا کے گلی کے اندر پھینک دینا، کوڑا پھینک دینا، اور بالکل ماحول ایسا بنانا کہ جس سے انسان بدبودار معاشرہ پیدا ہو، ایسے لوگوں کو اپنے اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کا خیال کہ نماز کا پیغام، دین کا پیغام کیا ہے۔ ایسے بندے کی نماز اس سے کچھ فائدہ نہیں دے رہی، نہ روزہ نہ حج کرنا ہر سال اسے فائدہ دیتا ہے اگر وہ حقوق العباد، ہمسائے کا خیال نہیں کرتا، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا نہیں رکھتا، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ میل جول اچھا نہیں رکھتا، ملنسار نہیں ہے، انکسار مند نہیں ہے، عاجزی والا انسان نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز روزہ تو صرف کیا ہے، وہ صرف ٹکرے ہیں، صرف اس کے ایک تعداد اس نے پوری کی ہے، اس اسلام کی روح اس کے اندر نہیں اتری، اس کا اثر، اس کے اندر مٹھاس جو چاشنی ہے وہ اس کے اندر نہیں پہنچا۔ اگر وہ چیز صحیح معنوں کے اندر پہنچ جائے تو پھر معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ اس پیغام کے ذریعے بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع تھا حقوق العباد اور ہمسایوں کے حقوق، جس میں ہم نے رواداری اور برداشت کے متعلق ہم نے زور دیا، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کریں۔ پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض تو نہیں؟ کیا آپ اپنے پڑوسی کے تمام حقوق پورے کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا۔ آپ کا ہوسٹ محمد ندیم باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔